الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین اعظام، جس مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے شب معراج، وہ مقدس رات جس رات میں جہاں انسانوں کا جانا انسانوں کے تصور سے باہر ہے، اس رات میں وہ معجزہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رونما ہوا، تو ہم اس سرکار محمد عربی کی نسبت اور اس خدا کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں کہ کچھ دیر دین اسلام کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی خدمات کی، اور کچھ دیر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اور اللہ کا ذکر فرمائیں گے۔ کیا پتہ کہ اللہ کو تو صرف بخشنے کے لیے، بندوں کو معاف کرنے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، اور اللہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ کہ ہم تیرے اور تیرے رسول کی محبت کے دیوانے کچھ دیر جمع ہوئے تھے تیرے اور تیرے رسول کی بات کو سننے کے لیے۔ تو جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو آج کا عنوان یہ رکھا گیا ہے کہ جلسہ شب معراج اور ہماری ذمہ داری۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ،
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے، کہاں تک؟ مسجد اقصی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ بابرکت ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کلام شروع کیا ہے، اس میں اللہ نے یہ فرمایا سبحان الذی، وہ ذات۔ یہ جو لفظ سبحان اللہ نے ابتدا میں بیان کیا، مفسرین حضرات نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ سبحان کہا اسی کو جاتا ہے جہاں پوری دنیا عاجز ہو جائے، وہاں سے اللہ کی قدرت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان کہا وہاں جاتا ہے جہاں پوری انسانیت عاجز آ جائے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں سے اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا۔ تو اس لیے نبی کے جانے اور نہ جانے کا مسئلہ بعد میں، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ لے جانے والی ذات کون سی ہے۔ انسان کے لیے تو لا محالہ مشکل ہی ہے کہ چند وقت میں مکے سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر، پھر جنت کا نظارہ، پھر دوزخ کا نظارہ، پھر وہاں کے عجائبات، پھر اللہ سے ملاقات، یہ سب کچھ انسانی عقل کے لیے تو مشکل ہے۔ لیکن لفظ سبحان فرما کر اللہ نے یہ بتایا کہ انسان کا جانا نہ جانا بعد میں، پہلے یہ دیکھو کہ لے جانے والا کون ہے۔ لے جانے والی ذات وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کے ہر چیز پر اس کی قدرت۔ لے جانے والی ذات وہ ہے جہاں سب عاجز آ گئے ہیں، وہاں سے اس کی قدرت کا ظہور ہوتا، وہ ذات۔ تو اللہ نے لفظ سبحان الذی سے کلام شروع کر کر یہ بتایا کہ انسان کے لیے تو جانا مشکل تھا، لیکن لے جانے والا اتنی قدرتوں کا مالک، لے جانے والا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو چند وقت میں اتنی ساری سیر کرائی۔ یہ تھا میرے اور آپ کے آقا کا معجزہ۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل اس چیز کو کرنے سے قبول نہ کرے اور وہ کام ہو جائے، یہ ہے معجزہ۔ انسان کی عقل میں نہیں آتی وہ بات، لیکن نبی کے ہاتھوں وہ ہو جاتا ہے، یہ ہے معجزہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں نبوت کے 10ویں سال، عام طور پر نبوت کے 10ویں سال، اللہ تبارک و تعالی نے جب مکے میں نبی پر ظلم کی انتہا ہو گئی، آپ کو مکۃ المکرمہ میں آپ کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، 3 سال آپ کا بیکاٹ کر دیا گیا، آپ بھوک اور پیاسے رہے، آپ کے صحابہ شعبہ ابی طالب میں بھوکے اور پیاسے رہے، ظلم کی انتہا ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی آپ پر ظلم و ستم کی انتہا اور پہاڑ توڑے گئے۔ اور وہ سال ایسا آیا نبی پر کہ اس سال آپ کے چچا
ابو طالب بھی انتقال کر گئے، اسی سال آپ کی زوجہ امی جان ختیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئی، اسی سال آپ کا بیٹا ابراہیم بھی فوت ہو گئے۔ تو نبی کو اتنی تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی بڑے پریشان گزر رہے تھے اور ظلم کی چاروں طرف انتہا ہو گئی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے، اپنے حبیب کے دل کو بہلانے کے لیے، اپنے حبیب علیہ السلام کو انعامات سے نوازنے کے لیے اللہ نے آپ کو معراج کا سفر اللہ نے کرایا۔ اب یہ سفر کیسے ہوا؟ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آپ آرام فرما رہے تھے کہ آپ جس گھر میں آرام فرما رہے ہیں اس گھر کے چھت کو کھولا گیا اور جبرائیل امین اس گھر کے چھت سے اندر داخل ہوئے۔ چاہتے تو دروازے سے بھی آ سکتے تھے، لیکن یہ بتانا مقصود تھا کہ سفر آپ کا بہت بلند جگہ ہونے والا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے اللہ کے نبی کو لے کر مکۃ المکرمہ آئے اور آپ علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں لٹایا گیا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور آسمان سے جنت سے ایک پیالہ جبرائیل امین ساتھ لے کر آئے تھے جو ایمانی اسلامی حکمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تمام حکمتیں آپ کے دل مبارک میں ڈال کر پھر آپ کے سینے مبارک کو سی دیا گیا۔ یہ کیوں کیا؟ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سینے کو کیوں چیرا گیا؟ اس لیے کہ آپ نبی ہیں، نبی کا دل بہت مضبوط ہوتا ہے اور نبی ہر آنے والے مشکلات کے لیے اکیلا بھی چاہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اتنی قوت نبی کو عطا کی جاتی ہے۔ اور اب نبی کو اس جگہ لے جانا تھا جہاں پر عجیب چیزیں آپ کو دکھائی جائے گی، وہ چیزیں جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اب وہاں آپ کو لے جانا ہے۔ تو ان آنکھوں کے ساتھ اس دل کے ساتھ جانا ہے تو اس کے لیے اور بھی قوی اور مضبوط دل چاہیے۔ تو اس لیے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، پھر اس سینے مبارک سے دل کو نکال کر جبرائیل امین نے زمزم سے دھویا، پھر اور آسمان سے جو لائے گئے تھے تشتمے حکمتیں ایمانیہ سب آپ کے دل مبارک میں ڈال کر آپ کے سینے مبارک کو پھر سی دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں۔ اس سواری پر جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سواری تو نور کی ہے لیکن یہ آپ کی غلام، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے۔ وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا، اتنی تیز رفتار سواری کہ جہاں اس سواری کی نظر پڑتی تھی اگلا قدم اس کا وہاں ہوتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اور جب وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو اللہ نے مسجد اقصیٰ میں جمع کیا۔ یہ وہ بابرکت مسجد ہے، نبی کے پہنچنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے مسجد اقصیٰ میں جمع کیا، اور تمام نبی اللہ کے نبی کے انتظار میں ہیں۔
جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا مسجد اقصی پہنچے، وہاں آپ نے اس سواری کو رسی سے باندھا۔ وہ سواری تو بھاگنے والی نہیں تھی، لیکن یہ حکمت تھی، اللہ کے نبی نے امت کو پیغام دیا کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے خدا پر بھروسہ کرو۔ پھر مسجد اقصی پہنچے، اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، امامت کی باری آئی تو جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا دیا مصلی۔ میرے اور آپ کے آقا نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ تمام نبیوں کی آپ نے امامت کی۔ یہ امت کو بتانا تھا کہ یہ نبی وہ ہے جو آنے کو تو آخر میں آیا، لیکن اس کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے کہ یہ تمام نبیوں کا سردار ہے۔ یہ وہ معمولی نبی نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا مسجد اقصی میں، اور حضرت آدم نے اپنے خطبے میں فرمایا یہ وہ نبی ہے، یہ محمد عربی وہ نبی ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے ہر نبی سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرا ایک رسول آنے والا ہے، اگر وہ تمہارے دور میں آ جائے تو تم اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس کی پیروی کر لینا، اپنا کلمہ چھوڑ کر اس کے کلمے کو اپنا لینا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ نبیوں کو تاکید کی گئی کہ اگر میرا نبی جو سب سے آخر میں آنے والا ہے، اگر یہ نبی تمہارے درمیان میں آ جائے، تمہارے نبوت کے زمانے میں اگر یہ نبی آ جائے تو تم اپنا کلمہ چھوڑنا، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اس کی پیروی کرنا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک خطبہ دیا، وہ خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری امت آخری امت ہے، اور اللہ کا یہ نظام ہے کہ میں اور میری امت آنے کو آخر میں آئے گی، لیکن جب جنت میں جانے کی باری آئی تو یہ امت پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ خطبہ میرے نبی نے دیا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ خطبہ دیا تو خطبے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کہنے لگے یہی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے اس نبی کو نبیوں کا سردار بنایا کہ یہ نبی آنے کو آخر میں آئے، لیکن اللہ نے ان کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، اور اس نبی کی امت آنے کو تو آخر میں آئی، لیکن جب جنت میں جانے کی باری آئی تو سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے تمام نبیوں کی امامت وہاں پر فرمائی، اور اتفاق یہ ہے کہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے، جس رات مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کا وقت آنے والا تھا، جس رات اللہ کے نبی کے معراج کا سفر ہونے والا تھا، مسجد اقصی کے دربانوں کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ ہر دن وہ رات عشاء کے بعد کو مسجد کے دروازے بند کر دیتے، چلے جاتے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس دن اس رات وہ دروازہ بند کرنا چاہتے، لیکن مسجد اقصی کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ انہوں نے مسجد اقصی کا دروازہ بند کرنے کی لاکھ کوششیں کر لی، لیکن اس رات دروازہ بند نہیں ہوا، تو وہ پریشان ہو کر چھوڑ گئے کہ صبح دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام اللہ کو چلانا تھا کہ اس مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے، یہاں پر وہ نبی آنے والا ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے سفر کے لیے، آپ پہنچے پہلے آسمان پر، جبرائیل نے کھٹکھٹایا، آسمان کا فرشتہ پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے میں جبرائیل ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی اور کوئی ہے؟ کہنے لگے ہاں میرے ساتھ وہ ہے جو آج ہمارا مہمان ہے، میرے ساتھ وہ ہستی ہے جس ہستی کے لیے آج عرش کو سجایا گیا،
آج آسمانوں پر جس ہستی کے آنے کی دھوم مچی ہوئی ہے، آج وہ ہستی آ گئی۔ تو آپ پہلے آسمان کے فرشتے نے دروازہ کھولا، آپ پر سلام پیش کیا اور آپ پہلے آسمان پر گئے۔ پہلے آسمان پر آپ نے اپنے جد امجد، اپنے والد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا مرحباً یا نبی، مرحباً اے بیٹے، اے نبی، آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر چلے تو آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی فرمایا اے نبی مبارک ہو، آپ کا آنا خیر مقدم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے نبی کا استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد آپ چوتھے آسمان پر گئے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد آپ پانچویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد آپ چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ ساتوں آسمانوں پر ہر نبی نے آپ کا استقبال کیا۔ ان نبیوں کے آپ کے استقبال کرنے میں حکمت کیا تھی؟ جو ہی آپ پہلے آسمان پر گئے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے تو ان کی دائیں جانب ایک کثیر تعداد ہے، اب جب حضرت آدم اپنے دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، اور حضرت آدم جب اپنے بائیں جانب دیکھتے تو خوب روتے، اور ادھر بھی لوگوں کی تعداد ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون ہیں جو رو رہے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ حضرت آدم ہیں، ان کے دائیں اور بائیں جانب ان کی اولاد ہے، اور ان کے دائیں جانب وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور ان کے بائیں جانب وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ دائیں جانب اپنی نسل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اپنی نسل پر۔ پھر حضرت دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کیوں؟ اس ملاقات کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازشیں یہودیوں نے کی تھی، تو حضرت عیسیٰ نے یہ تسلی دی کہ آپ کے زمانے میں بھی یہ ہوگا، اور یہ یہودی وہی کام کریں گے آپ کے ساتھ، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ آپ کی حفاظت کے لیے کافی۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو حضرت یوسف اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان نبیوں کی ملاقات کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ حضرت یوسف کو جیسے اپنے گھرانے کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بغاوت کی، حضرت یوسف کے ساتھ جیسے آپ کے بھائیوں نے سلوک کیا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو لے جا کر کنویں میں پھینکا اور کسی نے قتل کی سازشیں کی، تو یہ حکمت تھی، نبی کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ کے گھرانے سے بھی ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ ہے کہ حضرت یحییٰ وہ نبی ہے جن کو آرے سے کاٹا گیا، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کی بدنصیب قوم نے اس نبی حضرت یحییٰ کا قتل کیا، تو ان سے ملاقات کی حکمت یہ بیان کی کہ آپ کی امت بھی آپ کے قتل کے سازشیں کریں گی، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے کافی۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی بھی یہی حکمت تھی کہ آپ کو اپنے ملک سے نکالا جائے گا، آپ کو نکالنے کی بات کی جائے گی، لیکن آپ صبر رکھنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کو نکالنے والے تو ختم ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا اور بول بالا ہوگا۔ پھر پانچویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کی مصلحت یہ تھی کہ جس طرح بنی اسرائیل نے وقت کے نبیوں سے بغاوت کی، آپ کی امت میں کچھ لوگ ہوں گے
جو آپ کے ساتھ بغاوت کریں گے اور دین اسلام کے ساتھ بغاوت کریں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے کافی۔ پھر آپ چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پر بلا کر کتاب عطا کی اور بات کرنے کا شرف دیا۔ یہی حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ نے تسلی دی کہ اے نبی، آپ کو وہ کتاب دی جانے والی ہے، آپ کو وہ شریعت دی جانے والی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں، کوئی اور کتاب نہیں، سب کو اگر کامیابی ملے گی تو اسی کتاب سے ملے گی۔ پھر 7ویں آسمان پر اللہ کے نبی گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کی مصلحت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلنے والی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں پیدا ہونے والے واحد میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حکمت تھی کہ آپ نے حضرت محمد عربی کے جد امجد دادا اور وہ دادا والد ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ 7 نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تو پھر آپ پہنچے بیری کے درخت جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بیری کا درخت ہے کہ جہاں اس کے بعد سے جنت شروع ہوتی ہے، اور دنیا میں آنے والے جتنے فرشتے ہیں ان کی انتہا اس بیری کے درخت تک ہے، اور وہاں سے آنے والے جنت کے جو فرشتے خدا کی طرف سے احکام لے کر آتے ہیں وہ ان کا اسٹاپ ہے۔ تو اللہ کے نبی جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جب اللہ کے نبی اس درخت پر پہنچے تو آپ نے اس درخت پر سونے کی چھوٹی سی مکھی جیسی چڑیوں کو آپ نے دیکھا، وہ بھن بھنا رہی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی کا آسمان پر آنے کا اعلان ہوا، آسمان میں جب جنت کو سجا دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کی تیاریاں کرنے لگی، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کی کہ محمد عربی جب آپ کی بارگاہ میں آنے والے ہیں تو یا اللہ ہمیں بھی اس محمد عربی کے دیدار کا شرف بخشنا۔ تو وہ پنکھڑیوں کی شکل میں جو پرندے تھے، جو چھوٹی چھوٹی شکل میں وہ جو درخت ہے سدرۃ المنتہا اس پر بھن بھنا رہے تھے، وہ فرشتے تھے جو اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ وہ نبی کی ہم امت ہے جس نبی کے دیدار کے لیے فرشتے بھی بے چین و بے قرار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں سے اب جبرائیل کا جانا بند۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے فرشتے دنیا میں آتے ہیں، جتنے فرشتے اس بیری کے درخت کے پار ہے وہ ان کا اسٹاپ ہے، اور جنت سے اللہ کے عرش سے آنے والے فرشتوں کا بھی وہ اسٹاپ ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی نے جنت کا دیدار کیا، اللہ کے نبی نے جہنم کا دیدار کیا، اللہ کے نبی نے لوح محفوظ کو دیکھا، وہاں پہنچے، وہاں آپ نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی جہاں پر تقدیر کا قلم چلتا ہے، جہاں انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جہاں پوری کائنات کا سب کچھ لکھا جاتا ہے، اس قلم کی آواز نے اللہ کے نبی نے اپنے کانوں سے سنی۔ پھر اس کے بعد آپ آگے چلے، آپ کا استقبال کیا گیا، اور پھر وہ مقام آیا کہ آپ اللہ کے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا وقت ہوگا کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے زمین سے آپ نے بلایا عرش پر، اور آپ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے ملاقات کی خواہش کی ان کی قوم نے، تو اللہ نے کہا کہ پہاڑ پر آ جاؤ اور مجھے دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو، اگر تم میری تجلی کو دیکھ لو گے تو پھر میرا دیدار ہو جائے گا۔ جب اللہ نے 70,000 پردوں کے آڑ میں اپنی روشنی ڈالی کوہ طور پر،
پہاڑ جل گیا اور وہ روشنی دیکھنے والے بے ہوش ہو گئے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا کا وہ مقام و مرتبہ تھا کہ اللہ نے آپ کو بلایا عرش پر اور حکم ہوا کہ سارے پردے ہٹا دو، آج اپنے محبوب کو دیدار کرانے دو۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ آپ نے براہ راست اللہ کا دیدار کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی نے جب اللہ سے ملاقات کی تو نبی کا نور اتنا بڑھ گیا تھا کہ اللہ نے آپ کے نور کو چھپا دیا۔ اگر نبی کے نور کو ظاہر کر دیا جاتا تو امت کبھی نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اتنا نور تھا۔ آپ کے نور کو چھپا دیا گیا۔ پھر اللہ سے ملاقات ہوئی، صلاۃ و سلام پیش ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے انعام آیا، نماز کا تحفہ۔ نماز کا تحفہ اللہ کی طرف سے دیا گیا نبی کو۔ کتنے نمازیں دی گئی؟ 50 نمازیں۔ 50 نمازیں نبی کو دی گئی۔ اللہ کے نبی لے کر آئے، اے اللہ ضرور آپ کا حکم ہم نہ مانیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ لے کر آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا بتاؤ نبی کیا تحفہ ملا؟ کہنے لگے نمازیں ملی۔ کتنے ملی؟ کہنے لگے 50 ملی۔ اللہ سے جا کر سفارش کرو کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی گئے واپس اللہ کی بارگاہ میں، سفارش کی تو 50 سے 5، ایسے ہی ہوتے ہوتے 5 نماز پر آ کر رک گئی، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے نبی آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی، ہم 50 نمازوں کا انہیں ثواب دیں گے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ نے کہا ایک مرتبہ جا کر سفارش کر لو، کیونکہ یہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھنے والی، 5 نماز بھی آپ کی امت کے لیے مشکل ہے، جا کر سفارش کر لو۔ نبی کہنے لگے اب مجھے شرم آتی ہے، 5 نمازیں 50 سے رہ گئی اور اس میں بھی کم کراؤ، اب مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے۔ آتے وقت راستے میں آپ نے ایک قبیلہ دیکھا جو مکۃ المکرمہ آ رہا تھا، تو آپ نے اس قبیلے کو سلام کیا اور انہوں نے آپ کے سلام پر جواب دیا۔ اللہ کے نبی جب مکۃ المکرمہ پہنچے تو صبح بھی نہیں ہوئی تھی، جب نبی آئے اور اگلے دن مکے میں آپ نے کہا کہ کل رات میرے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، پھر 7 آسمانوں کا، پھر اللہ سے ملاقات، اور مجھ کو یہ تحفے دیے گئے۔ تو سارے مکہ کے مشرکین ایک جٹ ہو کر کہنے لگے یا رسول، یا اے محمد، یقیناً تم پاگل ہو گئے ہو، نعوذ باللہ، تم اپنے ذہنی توازن کھو دیے ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کا سفر 1 مہینے کا ہے اور آپ چند وقت میں کر آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے نبی سے سوال کیا کہ بتاؤ مسجد اقصیٰ بنی کیسی ہے، مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں اور کیا حیات پر بنی ہے؟ نبی نے جوں کا توں بیان کیا۔ اللہ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، آپ مسجد اقصیٰ کو دیکھتے رہے اور آپ نے بیان کیا تو مشرکین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ بھاگے بھاگے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے صدیق بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رات کے کچھ حصے میں 7 آسمانوں کا سفر کر آئے، کیا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے یہ ناممکن ہے۔ پھر صدیق اکبر پوچھنے لگے کہ اچھا بتاؤ کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ تو مشرکین مکہ کہنے لگے یہ تمہارا ساتھی محمد کہہ رہا ہے۔ تو صدیق کہنے لگے اگر اس سے آگے بڑھ کر بھی کوئی بات محمد عربی کہیں تو میں ایمان لانے پر تیار۔ اس وقت اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کو یہ لقب دیا کہ انت صدیق، کہ آپ سچے ہیں۔ یہ معراج کا واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کیا، اس سے ہم کو کیا سبق ملتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بنیاد، جو اسلام کی بنیاد ہے، 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد نمبر 1 کلمہ شہادت، جس کے پڑھے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 ہے نماز، نمبر 3 ہے روزہ، نمبر 4 ہے زکوٰۃ، اور نمبر 5 ہے حج۔
یہ اسلام کی 5 بنیادیں، یہ 5 پلر ہیں اسلام کے، جن میں سے کسی ایک کے ماننے میں بھی اگر کمی آئے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو اب ذرا غور کرتے چلے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ پہلا ہے کلمہ، کلمہ شہادت پڑھے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب کلمہ شہادت پڑھ لیا تو اب اس پر بقیہ 4 ذمہ داریاں آتی ہیں کہ وہ نماز پڑھے، اور پھر وہ روزہ رکھیں، پھر وہ زکوٰۃ دیں، اور پھر حج کریں۔ ان 5 میں سے کسی ایک کو ہر وقت کرنا ہے، بلا ناغہ کرنا ہے، وہ ہے نماز۔ وہ کیسے؟ روزہ سال میں 1 مرتبہ رکھنا ہے، اور اگر اس درمیان بھی بیمار ہو تو پھر اس کے قضاء کی حکم ہے، اور بیماری ایسی ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ بھی معاف ہے، فدیہ دینا ہے۔ اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اگر مال ہے تو فرض ہے ورنہ نہیں، اور حج استطاعت ہے تو فرض ہے ورنہ نہیں۔ پھر باقی کیا رہ گئی؟ باقی رہ گئی ہے نماز، جو امت پر ہر وقت فرض ہے۔ نماز سفر میں فرض ہے، حضر میں فرض ہے، اور وہ جماعت صحابہ تھی جنہوں نے جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ امت پر نماز کو فرض کیا گیا۔ اسلام کے 5 بنیادی پلروں میں سے یہ ایسا واحد پلر ہے جس کو ایمان لانے کے بعد سے ہر وقت کرنا ہے، اور اس میں چھوٹ نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن پکڑ ہوگی تو نماز کے چھوڑنے پر ضرور پکڑ ہوگی۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف جمعہ اور عید کی نماز کو فرض سمجھا، بقیہ نمازوں کو تو ہم نے بھی رخصت کر دیا۔ یہی حضرت موسیٰ بتانا چاہتے تھے، نبی آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ وہ نبی جب آسمانوں پر گئے اللہ سے ملاقات کے وقت آپ نے اپنی امت کو نہیں بھولا، اس نبی کی امت نے آج اس نبی کو بھلا دیا۔ اس نبی کی امت نے آج اس نبی کی زندگی کو بھلایا، نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا۔ جب اللہ کے نبی کی موت کا وقت آیا، جبرائیل امین آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کی موت کا وقت آیا ہے، حکم آپ دیں تو ہم آپ کی روح کو نکالیں گے ورنہ نہیں نکالیں گے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک وقت آپ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جبرائیل سے یہ سوال نہیں کیا کہ میرے جانے کے بعد میرے گھرانے کا کیا ہوگا۔ آپ نے جبرائیل سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا ایک نواسہ زہر میں تڑپتا ہوا مرے گا اور ایک نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ آپ نے یہ سوال نہیں کیا۔ آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ میرے جانے کے بعد میرے بیویوں کا کیا ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا۔ آپ نے سوال نہیں کیا۔ میرے نبی نے سوال کیا تو جبرائیل سے یہ کیا کہ اللہ سے پوچھ کر آنا میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ کون سی امت؟ وہی امت جس نے آج نبی کی زندگی کو بھلایا۔ کون سی امت؟ وہی امت جس نے آج قرآن کے ساتھ مذاق کیا۔ کون سی امت؟ وہی امت جس نے آج مسجدوں کو ویران کیا۔ کون سی امت؟ وہی امت جو زبان سے عاشق رسول کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن عمل سے انکار کرتی ہے۔ وہی امت۔ اس امت کے بارے میں وہ نبی پوچھ رہے ہیں، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے کہ پوچھو میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ آج وہ امت اس نبی کو بھلا بیٹھی، نبی کے ان شریعت کو بھلا بیٹھی۔ امت مگن ہے تو اپنے عیش و عشرت میں مگن ہے، نہ امت کو نماز ادا کرنے کی فکر ہے۔ نبی سے چلا نہیں جا رہا تھا، آپ کو کندھوں پر پکڑ کر مسجد نبوی میں لایا گیا، آپ نے نماز ادا کی۔ اس کیفیت میں بھی نبی نے نماز نہیں چھوڑی۔ پھر آج کہاں گئے وہ عاشق رسول؟ کہاں ہے وہ عاشق صحابہ جو زبان سے دعوے کرتے ہیں لیکن عمل سے انکار کرتے ہیں؟ یہی محبت ہے۔ پھر جنت کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ، جو اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑے، جو اپنے نبی کے شریعت کا مذاق اڑائے، جنہیں نہ اللہ یاد ہے نہ اللہ کا رسول یاد ہے۔
جو اپنے عیش و عشرت میں ایسے پڑے ہیں کہ ان کے پاس شریعت دوسرے نمبر پر آتی ہے، اپنی زندگی اور اپنے خواہشیں پہلے نمبر پر آتی ہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے؟ کیا یہ عاشق رسول ہے؟ جب امت نے نبی کی زندگی کو چھوڑا، جب امت نے نبی کے لائے ہوئے دین کے ساتھ مذاق کیا، تو پھر اللہ نے ظالموں کو امت پر مسلط کر دیا۔ وہ چند صحابہ تھے کہ پوری دنیا میں ان کے ڈنکا بجنے لگا۔ وہ چند صحابہ تھے، انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا، اور جب اسلام پہنچا ہم تک تو ہم نے اس کا مذاق اڑایا۔ زبان سے نہیں کہتے، عمل سے انکار کرتے۔ کفار نبی کو نہیں مانتے ہوئے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ہم ہیں جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے ہم نبی کے احکام کو ٹھکراتے ہیں۔ تو بتاؤ گستاخ رسول کون ہوا؟ وہ نہیں مانتے ہوئے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آج کا مسلمان مانتے جانتے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے نبی کے احکام کو ٹھکراتا ہے، یہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ نبی سے بغاوت نہیں ہے؟ یہ نبی کے ساتھ دھوکہ دینا نہیں ہے؟ یہ ہے اس مومنین جن کے بارے میں اللہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ ایسوں کو ملے گی جنت؟ کیا ہم اس قابل ہیں آج مر جائیں تو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ مر جائے تو ان اعمال کو لے کر پیش کریں، اللہ کے نبی کا سامنا کریں؟ تیار ہے؟ نہیں۔ کسی دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لو تو معلوم ہوگا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہمارا ایمان کس درجے کمزور ہو چکا۔ کہاں گئی وہ امت؟ کس لیے آپ نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے؟ ایک امت بنانی تھی، ایک جماعت کو تیار کرنا تھا جو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، غیر اللہ کو چھوڑ دے، غیر اللہ کے دروں سے سر کو اٹھا کر ایک اللہ کے دروازے پر آئے۔ یہ اس لیے نبی کو بھیجا گیا تھا۔ نبی نے تو وہ کام کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن میں فرمایا گیا کہ اے نبی جی ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا۔ نبی پر دین کو تو مکمل کر دیا گیا اور تمام نعمتوں کو نبی پر مکمل کر دیا گیا، لیکن جب یہ نعمت پہنچی امت تک، جب یہ دین اسلام پہنچا نبی کے ماننے والوں پر، تو آج امت مسلمہ نے اس کے ساتھ مذاق کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ظالموں کو آج ہم پر مسلط کر دیا۔ ہمارا جینا حرام کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو شہید کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں۔ نماز تو امام اور مؤذن کے ذمے ہے، کمیٹی کے ذمے، بقیہ کے تو ذمے فرض نہیں ہے۔ میں مسجد کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر کون مسجد کی حفاظت کرے گا؟ جب غیر دیکھنے لگے کہ مسلمان خود نیند سے نہیں اٹھتا نماز کے لیے، تو پھر یہ اذانیں کیوں؟ بند کرو اس کو، مسجدوں میں اذانیں دو، مائک میں مت دو، کیونکہ مسلمان خود نماز چھوڑ کر سو رہا ہے تو ہم کیوں سنیں؟ ان کو اس عمل پر مجبور کرنے والے کون؟ ہم نہیں تو اور کون ہیں؟ جب مسجدوں کو ہم نے ویران کیا، اس مسجد کو بنایا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اس مسجد کو بنایا گیا تھا کہ یہاں سے فیصلے ہوں گے اسلام کے حق کے، اس لیے مسجدوں کو بنایا گیا تھا۔ لیکن ہم نے جب مسجدوں کو ویران کر دیا گیا تو اب ہماری مسجدوں کو بھی توڑنے کی بات کی جا رہی۔ کون ذمہ دار ہے؟ بعد میں رونا روتے ہیں، حکومت ان کی ہے، ان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، ان کو اس پر مجبور کرنے والا ہم خود مسلمان ہیں۔ اس طرف کبھی نظر نہیں جاتی۔ اگر میں اپنے ایمان پر مضبوط ہوں، اگر میں اپنے اسلام پر مضبوط ہوں، تو کس کی کیا مجال کہ وہ میرے اسلام پر آنکھ اٹھائے؟ کس کی کیا مجال کہ میرے نبی کے شان میں گستاخی کرے؟ جب خود مسلمان نبی کے بولتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نبی نے فرمایا لیکن میں عمل نہیں کرتا، تو پھر دوسروں کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے نبی سے محبت۔ اس کو کہتے ہیں جب امت نے قرآن کو دلوں سے نکالا، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے تھی، جب وہ دل اس محبت سے خالی ہو گیا، دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی محبت جب دل میں آ گئی، تو اللہ نے بھی ہم کو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔
موجودہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری عبادت گاہوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، ہماری عبادت گاہوں کو غیر اللہ کی عبادت کے لیے منتقل کر دیا جا رہا ہے۔ کیا ہماری نیند میں خلل آیا؟ کیا ہماری زندگی کی روٹین میں کچھ تبدیلی ہوئی؟ نہیں، نیند میں وہی عائش و عشرت، کھانے میں وہی مزے، فکر نہیں ہے۔ ہماری عبادت گاہوں کو غیر اللہ کی عبادت گاہوں میں منتقل کر دیا جا رہا ہے، مسلمان کی جوں تک نہیں ریگ رہی۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اور ہم ان بدقسمت لوگوں میں سے ہے کہ ہمارے ہی زمانے میں 2 سے 3 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، ہمیں رونا دھونا تو دور کی بات ہے، فکر تک بھی نہیں ہوئی کہ اے اللہ یقیناً یہ ہمارے ظلم کا نتیجہ ہے، لیکن آپ تو قادر ہیں۔ جس اللہ نے فرعون کو غرق کیا، جس اللہ نے وقت کے نمرودوں کو غرق کیا، کیا اللہ وہ کمزور ہو گیا ہے؟ کیا اس کی قدرت میں کمی آ گئی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر کیوں مدد نہیں آ رہی؟ میرے سنانے میں کمی ہے، میں اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو مدد کیسے آئے گی؟ جب باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں سنتا تو باپ کی شفقت بیٹے پر نہیں ہوتی۔ یہ تو خدا ہے، یہ تو رب للعالمین ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ دین اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو دین اسلام کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود ہم نے دین اسلام کو محض نماز روزہ یہیں تک محدود کیا۔ زندگی میں دین نہیں ہے، ہماری نسلوں کے اندر دین نہیں ہے۔ اور کون ایسا شخص ہے جو بھری مجلس میں کہے کہ میں مرنے کے بعد جہنم میں جانا چاہتا ہوں؟ کوئی نہیں۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، عمل ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ سے سوال ہوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت تم کو یوں ہی دے دی جائے گی؟ نہیں، تم پر حالات آئیں گے، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تم کو آزمایا جائے گا، اور جب تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے تب تم کو جنت ملے گی۔ اتنی آسانی سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت میں جانے کی خواہش تو ہر مسلمان کو ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اعمال بھی ہوئے کہ نہیں ہے؟ صحابہ جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں اور صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں، جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی گئی، وہ صحابہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو جنت یوں ہی نہیں ملے گی، تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اور جب تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے تب تم کو جا کر جنت ملے گی۔ ان سے کہا گیا میرے تو ایمان کا کیا حال ہے؟ جن کا ایمان ٹھاٹے مارتا سمندر، وہ چٹان بن کر کھڑے ہو گئے اسلام کی حفاظت کے لیے۔ آج کا مسلمان ہے کہ ہماری عبادت گاہوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، فلاں جگہ ہوا یہاں تو نہیں ہوا، فلاں مسجد کی گئی یہاں تو نہیں کی گئی۔ کل اللہ سوال کرے گا تو کیا جواب دو گے؟ کل اللہ پوچھے گا کہ تیرے موجودگی میں میرے گھر کو شہید کیا گیا، تو نے کیا کیا؟ کیا جواب دو گے؟ اور دنیا کی محبت اس قدر دل میں بس گئی کہ اب ہمیں غیروں سے بھی ڈر ہونے لگا اور دنیا کی چیزوں سے بھی ڈر ہونے لگا۔ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ہم اتنے ہیں تم اتنے ہیں، ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ہم جب آئیں گے تم پر تو بھاری پڑ جائیں گے، اور ہم گھبرا جاتے ہیں۔ مسلمان پیدا ہوتا ہی مرنے کے لیے، مسلمان پیدا ہوتا ہی مرنے کے لیے، اور اسلام میں موت کا مطلب ہے اللہ سے ملاقات کرنا۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے؟ موت ویسے ایک نہ ایک دن آنے والی، دنیا تو ویسے چھوڑ کر ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اگر اسلام کی خاطر جان بھی جاتی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ کامیاب تو ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا تو کہیں گے کہ اے اللہ تیری راہ میں
تیری مسجدوں کے لیے، تیرے اسلام کے لیے ہم نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، اللہ قبول کر لے۔ موت ویسے آنے والی ہے، دین اسلام کے لیے اگر جان جاتی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں تانے دیا جاتا ہے کہ تم اتنے ہو، ہم دیکھ لیں گے۔ جنگ یرموک ایک جنگ ہوئی اسلام میں، 60 صحابہ، 60,000 کفار تھے، 60 صحابہ نے 60,000 کو قتل کر دیا۔ 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ٹوٹی۔ جب حضرت خالد بن ولید جنگ لڑ رہے تھے تو ایک کافر بازو ٹھہر کر دیکھ رہا تھا کہ جب ان کا دشمن دور ہوتا تو وہ تلوار لمبی ہو کر اس کو لگ جاتی، اور جب دشمن قریب ہوتا تو وہ تلوار چھوٹی ہو کر اس کو لگتی۔ جنگ کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جنگ میں ہو، لڑ رہے ہیں، دشمن دور ہے تو تلوار لمبی ہو کر لگ رہی ہے اور قریب ہو تو چھوٹی ہو کر لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو خالد بن ولید کہنے لگے، میں جنگ کے میدان میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا، میں جنگ کے میدان میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا۔ جو اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں جنگ کے میدان میں بھی اللہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ امت کو یہ جنگ یرموک نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں کی تعداد سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد لوگوں کے زیادہ اور کم ہونے پر نہیں آتی، جن کے دلوں میں ایمان ہوگا ان کے ساتھ اللہ کی مدد آئے، شرط ہے کہ وہ ایمان دلوں میں پیدا ہو۔ تانے تو نبی کے زمانے میں بھی دیے گئے تھے۔ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، 313 صحابہ، اللہ کے نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ اگر آج یہ مسلمان قتل ہو گئے تو پھر ان کے بعد کوئی تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ تو اللہ نے فرشتوں کے لشکر کو نازل کیا۔ کیوں؟ وہ 313,000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے، جان جائے کوئی پرواہ نہیں، ایمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، جان جائے کوئی پرواہ نہیں، اسلام کی حفاظت کریں گے، جان جائے کوئی پرواہ نہیں، نبی تک آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پھر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو نازل کیا۔ کیا آج وہ خدا ہماری نہیں سن رہا ہے؟ کیا آج وہ خدا اپنے غیبی لشکروں کو نازل کرنے پر قادر نہیں ہے؟ مکۃ المکرمہ نبی کی ولادت سے 50 یا 60 دن پہلے ابرہہ نامی بادشاہ کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ اللہ نے ابابیل کے لشکر کو بھیجا جو اپنے چونچ میں تیز نوکدار کنکری لے کر آئے تھے، جیسے ہی وہ انسان کے سروں پر گرتے تو پاؤں تک اس کو چیڑ دیتے۔ ان کنکروں کے ذریعے اللہ نے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب اللہ حفاظت پہ آتا ہے تو اپنے بے زبان پرندوں سے بھی حفاظت کر لیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس خدمت کے قابل ہوں کہ نہیں ہوں، یہ دیکھنا ہے۔ دین اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ جس سے دین کی خدمت لینا چاہا وہ لے لے گا۔ اگر میں دین اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہوں تو مجھے اپنے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کا یہ معمول تھا کہ جہاں قرآن ان کی کتاب کی بات ان کے مطابق دکھتی اس پر عمل کرتے، جہاں ان کی خواہشات کے خلاف دکھے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر عمل کرتے اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ لیکن اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اگر آج کے مسلمان کا جائزہ لیا جائے تو آج ہم بھی یہودیوں کی طرح وہی عمل کر رہے ہیں، جہاں شریعت کا حکم ہمارے حکم کے ہماری خواہشات کے مطابق آئے وہاں عمل کرتے ہیں، اور جہاں شریعت کا حکم ہماری خواہش کے خلاف آئے ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے عاشق رسول، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہماری مرضی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، اور جہاں ہماری مرضی کے خلاف ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی طرف سے سوال ہے کہ تم بعض کتاب پر عمل کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا تھا، افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس آیت کا مصداق بن چکا ہے۔ تو پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟
کیسے مسلمانوں کی حفاظت ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں اصول بیان کیا کہ آج کے زمانے میں نبی کے زمانے میں نبی کو بھی اپنے ملک سے نکالنے کی بات کی گئی تھی، نبی کو اپنے ملک سے جلا وطن کرنے کی بات کی گئی تھی، اور آج کے زمانے میں پوری دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جہاں پہ وہاں رہنے والے مسلمانوں کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، ایک ہے فلسطین اور دوسرا ہے ہمارا ملک ہندوستان۔ اس زمانے میں نبی کو نکالنے کی بات کی گئی تھی، اس زمانے میں نبی کے غلاموں کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن كَادُوا کہ جب انہوں نے آپ کو اپنے ملک سے نکالنے کی پوری پلاننگ کی تھی، ان قریب تھا کہ وہ آپ کو نکالتے، اللہ نے آپ کو جمایا، ان کو شہر سے بدر کر دیا۔ مدینہ منورہ سے نبی کے قتل کے سازشیں کی گئی، نبی کو نکالنے کی بات کی گئی، لیکن اللہ نے یہودیوں کو مدینے سے ہمیشہ کے لیے بھگا دیا، ان کو نکال دیا۔ یہ آیت ہم کو بتاتی ہے کہ جب امت مسلمہ کو ان کے ملک سے نکالنے کی بات کی جائے گی تو سمجھ جانا کہ اللہ کی مدد عن قریب آنے والی ہے، اور نکالنے والوں کو نکال دیا جائے گا، تم کو ثابت قدم رکھا جائے گا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور ایک غور کرنے کی بات ہے، جتنے انبیاء دنیا میں آئے، جب ان نبیوں کی قوم نے، ان نبیوں کی امتوں نے جب نبی کے ساتھ خلاف کوئی بغاوت کی تو اللہ نے آسمان سے عذاب برسائے۔ قوم لوط نے جب نبی کے خلاف چال چلی تو پوری بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا۔ قوم صالح پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، آگ کے کوڑے برسائے گئے، آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں کی گئی۔ جتنے نبی دنیا میں آئے، جب ان کی قوم نے نبی کے خلاف کوئی کام کیا، نبی کی سے بغاوت کی، تو اللہ نے آسمان سے ان پر کوڑے برسائے، ان کو ہلاک کر دیا۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، جب اللہ کے نبی کی باری آئی، اور جب آپ کے دشمنوں نے آپ کی خلاف ورزی کی، جب آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف چال چلی، اللہ نے آسمان سے کوڑے نہیں برسائے، اللہ نے آسمان سے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیہم۔ جب نبی کے دشمنوں نے نبی کے خلاف کوئی کام کیا تو اللہ نبی کے جانشین ایمان والوں کے ہاتھوں سے ان کو قتل کرائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جب اسلام کو روکنے کی بات کی جائے گی، جب اسلام کے خلاف کوئی کام کیا جائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے نبی ہم نے آپ کے خلاف چلنے والوں پر عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ آپ کے ہاتھوں ہم نے ان کو سزا دی۔ اور کیسی سزا دی؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیہم، کہ اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو قتل کرائے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، کب تک؟ جب تک کہ ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہ پہنچے۔ اللہ نے ایک اصول بدلا، اس کو ذہن میں رکھیں، ایمان تازہ ہوگا۔ بقیہ نبیوں کی امتوں نے چال چلی تو آسمان سے عذاب آیا، اس نبی کی امت کی باری آئی تو اللہ نے ایمان والوں کے ہاتھوں ان کو قتل کرایا۔ کیوں؟ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ ایک اور وقت آگے آنے والا ہے، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ایک وقت آنے والا ہے جب پھر اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں کو ان کے ملک سے دربدر کرنے کی بات آئے گی، تو پھر ہم انہی کے ہاتھے وہ کام کرائیں گے اور ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم آپ کو اپنے ملک میں ایسی پرسکون زندگی دیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کیا یہ بات قرآن کی آیت سننے کے بعد بے فکر ہونا ہے؟ نہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں جہاد فرض ہوا اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں، کسی پر تلوار رکھ کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا ورنہ قتل کر دیا جائے گا، نہیں، اسلام میں جہاد فرض ہوا تو اسلام کی حفاظت کے لیے۔ ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے کہ کلمہ پڑھو، کوئی ہمیں پڑھنے سے روکے تو پھر ہم اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔
تو پھر قرآن کی یہ آیتیں ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ وقت آئے گا جب نبی کو نکالنے کی بات کی گئی تو نبی کو بسایا گیا اور ان کے خلاف جو لوگ تھے ان کو نکالا گیا۔ اللہ کے نبی کی یہ بات اور حدیث اور قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اس دور میں چاہے وہ فلسطین ہو یا ہندوستان ہو، جب یہاں رہنے والوں کو نکالنے کی بات کی جائے، وقت قریب آ رہا ہے کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے گا، ایمان والوں کو بسایا جائے گا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کتنے سال سے فلسطین کا مسئلہ نہیں چل رہا، کتنے سال سے وہاں انہوں نے اپنی نسلوں کی قربانی دی۔ کوئی ماں ہے جس کی اولاد بھی ختم ہو گئی، بھائی بھی ختم، باپ ختم، ساری نسلیں ختم ہو گئی۔ کس لیے؟ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے۔ انہوں نے امت کو یہ پیغام وہ دے رہے ہیں کہ جان کے نذرانے کی باری آئی تو پیش کرو، اللہ کے لیے ایمان کا سودا مت کرنا، اللہ کے لیے مسجدوں کا سودا نہ کرنا۔ یہ پیغام وہ امت کو دے رہے ہیں۔ ایک خاتون مسجد اقصیٰ کے سامنے سے گزرنے لگی، فوجی نے اس کے سر کو پکڑ کر کھینچا اور زمین پر گھسیٹا، اور جب وہ اٹھ کر کھڑے ہوئی تو کہنے لگی، اے مسجد اقصیٰ تو گواہ رہنا، اے مسجد اقصیٰ تیری خاطر آج ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے مسجد اقصیٰ ہم نے تیرے خاطر اپنے جانوں کو قربان کیا، ہم نے تیرے خاطر ہم نے خاندانوں کو قربان کر دیا، ہماری نسلیں نہیں رہی، ہمیں کوئی غم نہیں، اے مسجد اقصیٰ تو گواہ رہنا کہ ہم نے تیرا سودا نہیں کیا۔ خاتون کے جملے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری نسلیں ختم ہو گئی تیری حفاظت کے لیے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو گواہ رہنا کہ اے مسجد اقصیٰ ہم نے تیرا سودا نہیں کیا۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ایمان دلوں میں آئے گا، جب مسجد سے تعلق ہوگا تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوگی، پھر جب جا کر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے مسجدوں کو گرائے۔ میں علی الاعلان یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک مسجد کھودی، اب ہم مسجد تو دور کی بات ہے ایک اینچ نہیں کھودیں گے، اس کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنے پڑے کریں گے، ہمیں قربانی دینی پڑی دیں گے، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے گا کریں گے، لیکن مسجد کا سودا نہیں ہوگا۔ یہی پیغام امت نے حضرت حسین نے کربلا میں دیا تھا۔ آپ کے 5 سالہ بچہ تلوار لے کر خیمے سے باہر نکلتا ہے، ظالم تیر مارتے ہیں پیشانی پر لگ کر، وہ بچہ گر کر شہید ہو جاتا ہے۔ کیوں حضرت حسین نے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا؟ وہ تو لڑنے پر قادر نہیں تھا، امت کو یہ بات سکھانے کے لیے کہ جان بچانا ضروری نہیں ہے، جان دے کر ایمان بچانا ضروری ہے۔ حضرت حسین جب میدان میں نکلے، صبح سے شام ہو گئی، اکیلے کفار کا مقابلہ کر رہے تھے، نماز کا وقت آیا، آپ نے اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی، لیکن آپ نے کہا جنگ بعد میں نماز پہلے۔ علماء کہتے ہیں کہ شاید اگر اس وقت حضرت حسین کی نماز قضا ہوتی تو شاید سوال نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی انہوں نے تلوار کے سائے میں نماز ادا کی اور سجدے کی حالت میں حضرت حسین کی گردن ماری گئی۔ یہ امت کو پیغام دیا تھا کہ جب بات آئے گی ذات کی تو پہلے ایمان بچایا جائے گا، بات آئے گی حفاظت کی تو پہلے اسلام پر عمل کر کے بتایا جائے گا، جان کے نذرانے پیش کرنے پڑیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جنہوں نے جنگ کے میدانوں میں تلوار کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی، آج کا مسلمان عائش و عشرت کی زندگی میں نماز چھوڑ رہا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ نماز پڑھیں گے تو ان پر وار ہوگا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، امت کو پیغام دیا جہاں بات ایمان کی آئے گی، جہاں بات اسلام کی آئے گی، اسلام کی حفاظت کی آئے گی، جان جاتی ہے جانے دے، ویسے بھی ایک دن جانے والی ہے، ایمان بچا کر اپنے جان کے نذرانے پیش کرنا، یہ امت کو پیغام دیا۔ اگر وہ چاہتے تو صلح بھی کر لیتے، لیکن یہ تھا کہ میرے نانا کا دین کا جو پیغام ہے وہ ادھورا پہنچے گا نہیں، آپ نے امت کو پیغام دیا کہ دین اسلام کی باری آئی تو پہلے اسلام آئے گا، ایمان آئے گا، بعد میں ہم دیکھے جائیں گے۔ پھر یہ تاریخ آج امت نے کیوں بلایا؟ آج امت مسلمہ کے سامنے یہ واقعات کیوں نہیں ہیں؟ آج امت صحابہ کی زندگی، نبی کی تعلیمات سے محروم کیوں ہو گئی ہے؟
جب ہم نے اپنی تاریخ کو بھولا بیٹھا، جب ہم نے اپنی تاریخ کو چھوڑا، ہم نے اپنے اعمال سے اللہ کے نبی کے سنتوں کے خلاف کام کیا، تو پھر اللہ نے ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ معراج کا پیغام کیا تھا؟ کہ نبی کو جو شریعت دی گئی، نبی کو جو تعلیمات دیے گئے، وہ امت پر عمل کرنا وہ فرض ہے، یہ پیغام تھا۔ لیکن آج کی امت نے اس نبی کو بھی بھلا دیا، اس خدا کو بھی بھلا دیا، اور نبی کی وہ تعلیمات کو بھی امت نے بھلا دیا۔ جب ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو بس دیکھ رہے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے کام نہیں چلنے والا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ آج بھی سن رہا ہے، وہ کہتا ہے تیرے سنانے میں کمی ہے تو میں کیا کروں، تو سنا تو صحیح، وہ ایمان لے کر تو آ جو مجھے مطلوب ہے۔ کہاں ہے وہ ایمان؟ نتیجہ یہ ہوا وہ 313 صحابہ تھے، پورا کفار ان سے لرزتا تھا۔ وہ شعر ہے نا، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں میں ہے لیکن غلامی کے حوالے۔ کیوں علامہ اقبال نے یہ بات کہی؟ اتنی تعداد 313 نے اسلام کی حفاظت کے لیے وہ جان کے نذرانے پیش کیے کہ کفار بھی اپنے قدم پلٹ کر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ آج کے مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اس کے باوجود ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا، ہماری مسجد عبادت گاہوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا، اور ہمیں اس بات کی فکر کچھ نہیں، بے چینی کچھ نہیں، بس آرام کی زندگی، ایئر کنڈیشن میں ویسے ہی نیند آ رہی ہے جیسے پہلے آتی تھی، زندگی کے معمولات ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے پہلے چلتے تھے۔ تو کل اگر اللہ کی طرف سے سوال ہوگا کہ جب تیری موجودگی میں میرے گھر کو توڑنے کی بات کی گئی، میرے گھر کے زمینوں پر قبضے کیے گئے، تو نے کیا کیا اسلام کی حفاظت کے لیے، تو کیا جواب دو گے؟ ہے جواب؟ تیاری کر لی ہے ہم نے؟ نہیں۔ تو اللہ کے لیے وقت ہے، موت کس کی کب ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اتنے اعمال دنیا سے کر کے جانا کہ مر گئے تو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہیں، اتنے اعمال کرنا کہ کم از کم اس چہرے سے نبی کا سامنا تو کر سکیں۔ اگر یوں ہی بد کرداری میں زندگی گزری، یوں ہی غفلتوں میں زندگی گزری، تو اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اپنے بد کردار اعمال پر اڑے رہو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تم کو ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لائے گا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، جو تم جیسے بد اعمال نہیں کریں گے۔ وہ جس سے خدمت لینا ہوگا وہ لے لے گا۔ ہمیں اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ دین اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین اسلام کے محتاج ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے بن مانگے یہ نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی۔ جیسے بادشاہ کے پیر دبانے کا موقع ملا تو اس پر فخر نہیں کرنا کہ ہم نے بادشاہ کے پیر دبائے، اس پر شکر ادا کرنا کہ ہم کو بادشاہ نے اپنی خدمت کے قابل سمجھا۔ ایسے ہی ایمان کی دولت اللہ نے دی تو اس پر شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے بن مانگے ایمانی گھرانے میں پیدا کر کر ایمان کی دولت سے آپ نے نوازا، اب ہم آگے بڑھ کر اس اسلام کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وقت ہے آپسی اتحاد کا، یہ وقت ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا۔ اگر ابھی بھی ہم غفلت میں زندگی گزارے، پھر ہماری مسجدوں کو شہید کیا جائے گا، ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جائیں گے، جو نہیں رہیں گی۔ یاد رکھنا، اللہ کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور پہلا کام ہے مسجدوں کو آباد کرو، پہلا کام ہے مسجدوں کو آباد کرو۔ معراج کا تحفہ یہی تھا کہ نماز آپ کو دی گئی، اور نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ ہر وقت فرض ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد فرض ہوتی سب سے پہلے تو نماز، روزہ بیماری کی حالت میں رخصت، حج استطاعت ہے تو، زکوٰۃ استطاعت ہے تو، ورنہ معاف ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ اور جو عبادت گاہیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، جب ان عبادت گاہوں کو آباد کرنا مسلمانوں نے چھوڑا تو اب غیروں کی طرف سے آواز اٹھی کہ جب فجر میں مسلمان نہیں جاتا تو اذان کی کیا ضرورت۔ اب مسلمان کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی ہماری اذان کو کیسے روکا جائے گا، میں آباد کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوں مسجد، لیکن اذان ہونی چاہیے۔ یاد رکھو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے،
دین اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے اگر اسی غفلت میں زندگی گزرے گی، وہ وقت دور نہیں ہے کہ علماء یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کی حدیث کی روشنی میں اشارے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے چھٹائی کا دور شروع ہو گیا، اللہ ایمان والوں کو چھانٹنے کا کام شروع کر دیے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم بے ایمان والوں میں آ گئے، یا پھر ہم منافقین جیسے جو اعمال کرتے تھے ان اعمال کرنے والوں میں آ گئے، تو پھر ہمارا لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، ایمان پر جمنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے آج بھی وقت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، اپنے ایمان کو جگاؤ، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو۔ ہر وقت میں ہر موڑ پہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو اور وہ کام کرو جس سے مسجد کی حفاظت ہو، وہ کام ہرگز نہ کرنا کہ جس کے کرنے سے مسجد کا نقصان پہنچے، تو پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ تو شب معراج کا یہی پیغام تھا کہ مسجدوں کو آباد کرو، اور ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اس شعر سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا کہ آپ لوح قلم تک پہنچے، اور ایک ہماری حیثیت ہے کہ ہم آپ کے قدم مبارک تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔